انجمن دربار حسین علیہ السلام کے تمام اراکین کے مولا عزت رزق جان مال ایمان اور خصوصاً عقیدہ ولایت امیر المومنین میں بے حساب برکتیں عطا فرمائے۔ پروردگار عالم آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں جتنے مومنین و مومنات اس فرش عزائے مظلوم کربلا پر سجدہ مودت فی القربہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے، میرے مولا ان سب کی جھولیوں کو اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے اتنی جلدی بھر دے کہ جتنا یہ ولایت علی امیر المومنین پر ایمان رکھتے ہوں۔ سب دعاؤں کی یہی ایک ہی دعا ہے کہ اس شہنشاہ معظم کا ظہور خود اپنے ہی امر الہیہ سے ہو، کہ جو شریک القرآن ہے، جو خلیفۃ الرحمن ہے، جو امام الانس والجان ہے، وہ جو صاحب العصر والامر والزمان ہیں، وہ جو ایک وقت میں مصطفیٰ بھی ہیں، جو مرتضیٰ بھی ہیں، جو مجتبیٰ بھی ہیں، جو سیدہ بھی ہیں، جو سید الشہداء بھی ہیں، وہ حقیقت کلنا محمد، جو مالک یوم جمعہ ہے، جو حقیقت یوم جمعہ ہے، وہ جو امام صلاۃ جمعہ ہیں، وہ مالک روز عید الفطر، وہ صاحب روز عید الاضحیٰ، وہ منتقم یوم عاشوراء، وہ وارث روز غدیر، مالک یوم الدین کی مسند پہ خانہ کعبہ میں تشریف لائیں اور علم ولایت علی لہرا کر یہ صدا دیں، اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ، تاکہ دنیا کے ہر منکر ولایت علی کو یہ خبر ہو جائے کہ جیسے علی آدم سے پہلے واجب تھا، ایسے ہی مہدی کے آنے کے بعد بھی واجب ہے۔ کیسی بات ہے؟ ایک کو شاید یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ عشرہ محرم الحرام 1447 ہجری کا آغاز ہے۔ محرم الحرام کا چاند ایک دفعہ پھر افق عالم پر طلوع ہو چکا ہے، اور یہ ایام ہر سال اس لیے آتے ہیں تاکہ ہدایت کی راہ میں، ہدایت کی تلاش میں بھٹکتی ہوئی انسانیت کسی ایسی منزل پر پہنچ سکے کہ جس منزل کے لیے خود رسول فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی۔ اس ہدایت کے چراغ کی روشنی لینے کے لیے عزاداران مظلوم کربلا اہل سنت احباب ان مجالس میں کثرت سے شرکت کرتے ہیں، اور یہ مجالس صرف مجالس نہیں بلکہ دروازہ ہیں، دروازہ ہیں ہر اس کے لیے کہ جو حر مزاج ہے مگر ابھی لشکر یزید میں ہے، کہ وہ ان مجالس کے دروازے سے بارگاہ حسین ابن علی میں آئے اور ایک لمحے میں لعنت اللہ سے علیہ السلام کہلوائے۔ ہر سال ان مجالس کے لیے مختلف عنوانات خطبہ ذاکرین ترتیب دیتے ہیں، چونکہ ہر پڑھنے والے کو اپنے سامعین کو اس طریقے سے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے کہ بات ایسی کی جائے تاکہ جو پورا سال مجالس میں آغا صاحب نہیں آتے اور صرف 10 دن مخصوص مجالس میں لوگ نکلتے ہیں اپنی دنیا داری کی مصروفیات چھوڑ کے، وہ 10 دن میں کوئی ایسا پیغام لے جائیں کہ اگر وہ پورا سال کسی اور وجہ سے مجالس اعظام میں شرکت نہ کر سکیں تو وہ باتیں ان کے ذہن کے ضیافت ایمانی کے لیے کافی ہوتی رہیں۔ اس عشرہ محرم الحرام میں مسلسل فضائل کے سلسلے میں جو 9 دن ہمارا موضوع رہے گا وہ ہوگا اسرار حدیث قصہ۔ حدیث قصہ کے چند اسرار ہیں جو آیہ تطہیر کو بنیاد بناتے ہوئے مجھے آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنے، اور اسرار تو اسرار ہوتے ہیں، سر کہتے ہیں راز کو، اسرار کہتے ہیں رازوں کی جمع۔ راز کا لطف ہی اس کے راز ہونے میں ہوتا ہے، اور جو کھل جائے وہ راز نہیں ہوتا۔ اسرار بیان کیے جا سکتے ہیں مگر کھولے نہیں جا سکتے۔ موضوع مشکل نہیں ہوگا، موضوع آپ کی سماعتوں سے بڑا مانوس ہوگا، چونکہ ایسا کوئی علی کا شیعہ نہیں
کہ جس نے حدیث قصہ کو اپنی زندگی میں نہ پڑھا ہو، یا پڑھا ہے یا سنا ہے، اردو ترجمے کے ساتھ سنا ہے یا عربی کے ساتھ پڑھا ہے، لیکن ایک گزارش آج کی مجلس شروع کرنے سے بھی پہلے کر دوں کہ اگر کسی نے حدیث قصہ کو ابھی تک توجہ سے تلاوت نہیں کیا اور سماعت نہیں کیا تو وہ کل مجلس میں آنے سے پہلے، چونکہ پورے 24 گھنٹے ہوں گے آپ کے پاس، صرف 10 سے 12 منٹ آپ نے نکال لیں اور حدیث قصہ کو ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ پڑھ کے آنا ہے۔ عربی ذہن میں نہ بھی رہے لیکن ترجمے کے ساتھ آپ پڑھ کے آئیں گے تو میری باتوں کے ساتھ آپ کو متصل ہونے کا لطف زیادہ آئے گا۔ اور عربی اتنی ضروری ہے بھی نہیں، یہ صرف مولوی نے ڈرا کے رکھا ہے کہ قبر میں عربی میں سوال ہوں گے، چونکہ قبر کا خوف اتنا ہے کہ بندے اب ہر وقت اسی چکر میں رہتے ہیں عربی آ جائے عربی آ جائے، تاکہ قبر میں سوال ہوں تو پھر عربی بولنے میں آسانی ہو۔ یاد رکھنا قبر میں سوال بعد میں آئیں گے، علی پہلے آئیں گے۔ آپ جی ہیں بھائی، صدا سلامت، یہ ولای جذبات صدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں، مل کے حیدری یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ کیونکہ میرا یہاں یہ اس بارگاہ میں عشرہ محرم الحرام پہلا ہے، لیکن کافی سارے مانوس چہرے جو کئی سالوں سے میری زبان سے ذکر آل محمد سماعت فرماتے آ رہے ہیں، وہ میرے سامنے چہرے موجود ہیں۔ مولا ان سب ولائی عزائی شاداب چہروں کو اسی طرح ذکر حسین سے ہمیشہ آباد رکھیں۔ میں نے اس موضوع کو تلاوت کرنے کے لیے سورہ احزاب جو کہ قرآن کا 33واں سورہ ہے اور اسی کی 33ویں آیت جسے آپ آیہ تطہیر کہتے ہیں، اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، چونکہ حدیث قصہ کا براہ راست تعلق ہے آیہ تطہیر سے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آواز تھوڑی سی ذرا کھولیے گا کہ وہ جب جملہ ختم ہو ہلکی سی کو بھلے ایک پوائنٹ کر دیں تاکہ مجھے آسانی رہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میرا یہ ارادہ ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرا یہ ارادہ ہے، جو ہاتھوں میں موبائل ہیں یہ لائیو بھی چل رہا ہے میرے آفیشیل پیج پہ بھی، فروغ ازا لائیو پہ بھی اور بھی مختلف جگہ، تو اگر کیمرہ والا ہاتھ نہ بھی اٹھے گا ذہن میں محفوظ رہے گا تو وہ ہاتھ داد میں شامل ہو جائے گا، دعا میں شامل ہو جائے گا جو کیمرہ جیب میں ڈال لے گا۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ فرما رہا ہے میرا یہ ارادہ ہے، مجھ اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ میں اہل بیت سے رجس کو دور رکھوں اور انہیں ایسے پاک رکھوں جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ اللہ کا ارادہ ہے، کسی نبی کا ارادہ نہیں، کسی فرشتے کا ارادہ نہیں، کسی بندے کا ارادہ نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ میرا ارادہ ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، میں رجس کو اہل بیت سے دور رکھوں، کروں نہیں، کروں تب ہے جب پہلے پاس آیا ہو۔ اللہ نے کہا دور کرنا نہیں، دور رکھنا ہے۔ میں نے رجس کو اہل بیت سے دور رکھنا ہے، یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ بندہ امام بارگاہ میں نہ آئے، حسین کی مجلس کو بدعت کہے، روڈ سے منہ بنا کے گزر جائے، ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا، چونکہ تمہیں اللہ نے دور رکھا ہوا ہے۔ اللہ آپ جی ہیں، آپ صدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ جس ہاتھ نے خیرات لینی ہے بولو حیدری یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ میرا مولا آپ کو سلامت رکھے، سدا آباد رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ بڑی توجہ بھائی، انہیں اللہ نے دور رکھا ہوا ہے رجس اہل بیت کے، بسم اللہ، رجس اہل بیت کے قریب نہیں آتا، رجس ان سے دور ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔
رجس کی تعریف کے لیے آیہ تطہیر ہی کافی ہے، نہ کتابیں دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ لغت کھنگالنے کی ضرورت ہے، بس سمجھ لینا رجس زمانہ سمجھتا ہے ظاہری نجاست کو، ظاہری گند کو جو سڑک کے کنارے پڑا ہو، اگر آپ صرف اسے ہی رجس سمجھتے ہیں، حالانکہ اس عشرے کے دوران میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ رجس کتنی اقسام کے ہوتے ہیں، پھر ان سے دوری ہوتی کیسے ہے، انہیں کیسے کیسے دور رکھا جاتا ہے، مگر اگر زمانہ سڑک پہ پڑی ہوئی غلاظت کو ہی رجس سمجھتا ہے تو جان لینا جو علی سے دور ہے وہ سڑک پہ پڑا ہوا گند ہے۔ ہاتھ اٹھائیے گا، ذرا خیرات مانگیے گا، جو صاحبان ابھی تک خاموش ہے میرے ساتھ ملیے گا، میں موضوع شروع کروں۔ مل کے حیدری یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ، جو ان سے دور ہے وہی رجس ہے۔ اللہ نے آیہ تطہیر میں اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ چلے خطابت کے جملے پہ آپ بڑا اچھا بولے، میں ایک باریک نقطہ بیان کرتا ہوں اور پھر دیکھتا ہوں کہ آپ کتنا میرے ساتھ ہیں، اور جو پچھلے احباب ابھی تک شامل نہیں ہو سکتے کوشش کیجئے گا کہ جملہ دہرانا نہ پڑے۔ اللہ نے خالی یہ نہیں کہا کہ میں نے رجس کو اہل بیت سے دور رکھا ہے، اس نے کہا میرا یہ ارادہ ہے میں رجس کو ان سے دور رکھوں، لیکن یطہرکم تطہیرا میں کمال ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا میں انہیں ایسے پاک رکھوں گا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ آیہ تطہیر کے کل 2 شان نزول ہیں شیعہ سنی تفسیر میں۔ پہلا یہ کہ یہ آیت آئی تو رسول اللہ چوکھٹے سیدہ پر آئے، آیہ تطہیر تلاوت کی اور کسا کے زیر سایہ چلے گئے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جب پنجتن کسا کے نیچے اکٹھے ہوئے تو ہی آیہ تطہیر آئی۔ اب آیہ تطہیر آئی اور محمد کسا میں گئے یا مصطفیٰ کسا میں تشریف لے گئے تو آیت آئی۔ سینیریوز دونوں ہی کیوں نہ ہوں، لیکن آیہ تطہیر کا تعلق محمد مصطفیٰ کی رسالت سے نہیں، علی کی ولایت سے نہیں، حسن کے حلم سے نہیں، حسین کی شہادت سے نہیں، سیدہ کی چادر سے ہے، سیدہ کی چادر سے ہے۔ آیہ تطہیر کا تعلق محمد مصطفیٰ کی اکلوتی بیٹی کی اس رداء کنتو کنزن مخفین سے ہے کہ جس رداء میں اسرار الہیہ پوشیدہ ہیں، اسی رداء سے تعلق ہے آیہ تطہیر کا۔ اور آیہ تطہیر میں ملک صاحب اللہ فرما رہا ہے میں انہیں ایسے پاک رکھوں گا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے، یعنی وہ بھی چاہ رہا ہے کہ بطول کا حق ادا ہو۔ بطول آپ جی ہیں، آپ صدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ کسی کو بات مشکل لگے تو وہ کھڑا ہو کے سوال کرنے کی سہولت بھی اویل کر سکتا ہے۔ مل کے حیدری یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ اللہ فرما رہا ہے میرا ارادہ ہے۔ 2 شان نزول ہیں آیہ تطہیر کے، یا آیہ تطہیر نازل ہوئی تو مصطفیٰ زیر کسا گئے، یا زیر کسا گئے اور بعد میں آیہ تطہیر آئی۔ پتہ چلا اس آیت کا تعلق ہی سیدہ کونین کی پاک و پاکیزہ چادر یا ایھا المدثر سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پہلا فکرہ کہتا ہوں۔ حدیث قصہ ہے کیا؟ تعارف کا ایک جملہ سن لیں، حدیث قصہ ہے کیا؟ حدیث قصہ اگر نہیں پڑھی تو کل سب پڑھ کر آئیں گے تو پھر مجلس کا لطف دوبالا ہوگا۔ مجھے تو جو پڑھنے کا لطف آئے گا، لیکن اگر اسی لطف کو آپ اپنے قلوب میں ذکر کی فضیلت بنا کے محسوس کریں گے تو پھر اس کا لطف مجھے زیادہ آئے گا۔ حدیث قصہ ہے کیا؟ اللہ اور اہل بیت کی گفتگو کو حدیث قصہ کہتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، ذرا ہاتھ اٹھائیے گا، خیرات مانگیے گا۔ اللہ اور اہل بیت کی گفتگو کا نام حدیث قصہ ہے۔ مسئلہ تب کہیں بھی کسی مسلک میں، مذہب میں، نظریے میں پیدا ہوتا ہے جب 2 چیزوں کا آپس میں ٹکراؤ کیا جائے۔ آج کل 2 گروپس ہیں شیعہ قوم میں، ایک کہتے ہیں حدیث قصہ پڑھی جائے، دوسرے کہتے ہیں جی حدیث قصہ تو اتنی دیر سے پڑھتے آ رہے
رہے ہیں، اب تو دعائے کمیل کا دور آ گیا ہے، اب شب جمعہ حدیث قصہ کی جگہ دعائے کمیل کو لے لینی چاہیے، لیکن میرا ماننا ہے کہ آپ دونوں چیزوں کو کبھی بھی برابر رکھ کر آپس میں مقابل میں لا کے کھڑا نہ کریں۔ حدیث قصہ اور دعائے کمیل میں بڑا فرق ہے، جسے حدیث قصہ پڑھنی ہے وہ پڑھے، جسے دعائے کمیل پڑھنی ہے وہ بھی علی مولا نے کمیل کو بتائی ہے تو بندے وہ بھی پڑھیں، لیکن خود ہی فیصلہ کر لینا۔ حدیث قصہ میں اللہ اور اہل بیت کی باتیں ہیں، دعائے کمیل میں عام بندے اور اللہ کی گفتگو ہے۔ بندہ اللہ سے بات کرے تو دعائے کمیل بنتی ہے، اللہ اہل بیت سے بات کرے تو حدیث قصہ بنتی ہے۔ کیسا شیعہ ہے آج کا شیعہ جسے اللہ اور بندے کی بات تو پسند ہے مگر اللہ اور زہرا کی بات پسند نہیں۔ آپ جیئے صدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ بڑی توجہ فرمائیے گا، میں ذہن میں آنے والے سوالوں کو پہلے دن ہی بیان کر دوں تاکہ آپ بالکل شفاف ذہن کے ساتھ فضائل سماعت کرنے کے لیے تشریف فرما ہوتے رہیں۔ صفحہ ازا پر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے حدیث قصہ میں باتیں کی اہل بیت سے، اہل بیت نے گفتگو کی اللہ سے۔ اللہ اور حجاب اللہ کی باتوں کا نام ہے حدیث قصہ۔ بڑھیں گے حدیث قصہ کے پہلے فکرے سے شروع کریں گے، اس کے لفظوں میں، اس کے جملوں میں جو اسرار چھپے ہیں وہی تو مجھے آپ تک پہنچانے ہیں، سیدہ کے سگے بیٹے عباس کے کرم سے۔ ساتھ ملے نا، ماتمی جوان تو ساتھ ملے۔ حدیث قصہ کا راوی کون ہے؟ یا حدیث قصہ کا راوی کون؟ یاد رکھیے گا، علم حدیث کا اصول ہے، کسی بھی حدیث کی صحت کا اندازہ کرنا ہو تو پہلے دیکھا جاتا ہے کہ حدیث کا راوی کون۔ اگر راوی معتبر ہے تو روایت معتبر ہے، اور اگر راوی ہی کہے کہ میں بدھ کو جمعہ پڑھاؤں، کیونکہ علم حدیث میں دیکھا جاتا ہے کہ راوی کتنا معتبر۔ حدیث قصہ کے راوی کا نام اگر کسی کو یاد ہے تو تائید کرنا، حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری علیہ السلام۔ ہاں، جسے سیدہ اپنی چوکٹ پہ کھڑا ہونے کی اجازت دیں وہی علیہ السلام۔ جسے سیدہ منع کر دے نا میرے دروازے پہ نہیں آنا، وہ شیعوں کے لیے رضی اللہ بھی نہیں رہتا۔ ساتھ بولیں گے تو لطف آئے گا، جو خالی مسکرا کے لطف لے رہے ہیں، اور جو بندے سمجھتے ہیں نا پلر کے پیچھے بڑی بچت ہے، نا ساتھ والے جو آپ کو نظر نہیں آ رہے وہ تو گواہ ہیں، میری نظر سے بندہ اوجھل ہو سکتا ہے، مولا کی تو نظر میں ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون ہے جابر ابن عبداللہ الانصاری؟ گفتگو آج راوی سے شروع ہوگی، اور اگر حدیث قصہ کا پہلا جملہ پڑھنے کا وقت ملا تو ٹھیک، ورنہ کل سے باقاعدہ حدیث قصہ کے پہلے جملے کی شرح میں قرآن اور فرمان معصوم کی روشنی میں کروں گا، چونکہ تیسری چیز مجھے آتی نہیں، یا اللہ کا قرآن ہے یا معصوم کا فرمان ہے۔ ملا کی بات نہ ہم نے کل مانی تھی، نہ آج مانی ہے، نہ آئندہ کبھی مانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس نے اللہ کا قرآن سننا ہے، جس نے معصوم کا فرمان سننا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون ہے حدیث قصہ کا راوی؟ جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری، اور کئی جن کا معیار معرفت بڑا بلند ہے وہ کہتے ہیں جی جناب جابر نے سیدہ کا لہجہ سن کیسے لیا، وہ تو غیر معصوم ہے۔ بھئی سیدہ کے لہجے پر ایک پردہ ہے، جیسے شام والے خطبوں میں علی کی بیٹی کے لہجے پر علی کے لہجے کا پردہ ہے، جب محمد کی بیٹی مدینے میں بولی تو لہجے پہ محمد کا پہرا ہے، لہجے پر مصطفیٰ کا پردہ ہے، اور عام ہستی نہیں۔ جابر ابن عبداللہ الانصاری، ملک صاحب آغا جی 5 اماموں کا دور رجا صاحب دیکھا ہے جابر ابن عبداللہ الانصاری نے۔ جابر ہی وہ صحابی رسول ہے جو سب سے آخر تک زندہ رہے، شاید یہی وجہ تھی حدیث قصہ جیسی امانت جابر کے سینے میں رکھنے کی کہ جابر رسول کے صحابہ میں سے، اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم میں سے سب سے زیادہ دیر زندہ رہنے والے ہیں۔ رسول اللہ کے ساتھ رہے، امیر کائنات کے ساتھ رہے، مولا حسن مجتبیٰ کے ساتھ رہے، آقا حسین کے ساتھ رہے، سید الساجدین کے ساتھ رہے، مولا باقر العلوم کے ساتھ رہے۔ یہ حدیث قصہ کے راوی بھی ہیں، حدیث قصہ جیسی امانت ان کے سینہ صحابیت میں بھی ہے، یہ کربلا کے پہلے زوار بھی ہیں، ان کی عزت رسول اللہ کے وارثوں نے خود کی ہے۔ کون ہے جابر ابن عبداللہ الانصاری؟ اگر حدیث قصہ کسی نے 9 دن سننی ہے تو پہلے آج پھر راوی کا تعارف سنتے جانا۔ میرے اور تمہارے چھٹے امام سے ابو بصیر نے پوچھا، آپ کے آباء و اجداد نے جابر کو دیکھا ہے، آپ نے اپنے بابا سے جابر کے بارے میں کیا سنا؟ مولا صادق فرماتے ہیں میں نے سنا نہیں، میں نے جابر کو دیکھا بھی ہے جب میرا ظاہری بچپن تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان جابر ابن عبداللہ الانصاری کان آخرا من بقیت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یجرو امامت السوداء ویقعد فی مسجد النبوی وینادیہ یا باکر العلم یا باکر العلم یا باکر العلم یا باکر العلم۔ کا میں نے دیکھا ہے کہ جابر کالا امامہ باندھ کر ایک لڑ نیچے لٹکا کر سارا دن مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کر یہی تسبیح پڑھتے تھے، یا میرے مولا باکر، یا میرے مولا باکر، یا میرے مولا باکر، اے باکر العلم، اے باکر العلم، اے باکر العلم۔ حیران تو ہوں گے نا علی کے شیعہ جن تک فضائل پہنچانے کی کوشش میں کر رہا ہوں، ورنہ آج کل اپنے پرایوں کی کوشش ہے۔ شیعوں تک مولوی تو پہنچے مگر مولا نہ پہنچے۔ جس تک مولا پہنچا ہے وہ ایک دفعہ ذرا سر اٹھا کہ محمد علی ورق کے ابتدائیے کا یہ جملہ سنے کہ جابر سارا دن کہتے تھے یا باکر العلم، یا باکر العلم۔ حالانکہ دور مصطفیٰ کا بھی گزارا، دور علی کا بھی گزارا، دور حسنین کا بھی گزارا، دور سید الساجدین کا بھی گزارا، پھر بھی باکر العلوم کی تسبیح کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جابر تم میرے 5ویں وارث کا دور پاؤ گے، محمد کا محمد پر سلام بھیج دینا، محمد کا محمد پر سلام۔ صرف حدیث قصہ نہیں، جابر کے پاس تمہارے 5ویں امام کے لیے اپنے نانا کا سلام بھی امانت کے طور پہ تھا۔ علی امیر المومنین کا دور آیا، جابر سارا دن کہتے تھے یا باکر العلم، یا باکر العلم۔ مولا حسن کا دور آیا، جابر پھر بھی تسبیح کہتے تھے یا باکر العلم۔ مولا حسین کا دور آیا، جابر پھر کہتے تھے یا باکر العلم، یا باکر العلم۔ مولا سجاد کا دور آیا، یا باکر العلم، یا باکر العلم۔ چونکہ جابر صرف مولا باکر کا اسم تلاوت نہیں کر رہے تھے، جابر شیعوں کو پیغام دے رہے تھے جس کے انتظار کا حکم محمد دے اسے ایسے یاد کرتے ہیں، اسے آپ جسے گرمی نہیں لگ رہی، یا علی امیر المومنین، یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ ہر امام کے دور میں بار بار کہتے رہے، دیکھنا آپ نے میری طرف ہے، اٹھنے بیٹھنے والوں کی طرف نہیں، گرمی بھی بڑی ہے، ہو سکتا ہے کسی کا زیادہ دل گھبرائے، کسی کا گرمی سے بھی دل گھبرا سکتا ہے، کسی کا فضائل کی وجہ سے بھی گھبرا سکتا ہے۔ ہاں ابھی تو میں نے فضائل اہل بیت شروع ہی نہیں کی ہے، ابھی تو حدیث قصہ کے راوی کی فضیلت ہے، میں دیکھ لیتا ہوں، اگر آپ نے یہ برداشت کر لیا تو میں اگلا جملہ پڑھتا ہوں، ورنہ کل سے تو پھر بندے موڈ بنا کے آئیں گے، یا تو کل سے مجمع ڈبل ہے یا پھر آدھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جابر سارا دن کہتے تھے یا باکر العلم، یا باکر العلم، یا باکر العلم۔ لوگ مدینے کے کہتے تھے جابر پاگل ہو گیا ہے، جابر دیوانہ ہو گیا ہے، جسے دیکھا ہی نہیں سارا دن اسے یاد کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں عقیدہ یہی ہونا چاہیے، علی کے بیٹوں کو یاد ہی ایسے کرو دنیا کہے یہ پاگل ہو گیا ہے۔ یہ زندہ باد۔
یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ. آپ سدا سلامت رہیں. جو ممبر کے دائیں بائیں تشریف فرمائیں, جو سامنے تک حد نگاہ تشریف فرمائیں, ایک دفعہ سر اٹھائیے گا بھائی. علی کے بیٹوں کا ذکر کرو ایسے زمانے کو لگے یہ دیوانہ ہو گیا, چونکہ جسے زمانہ دیوانہ کہے اسے یہ دانا کہتے ہیں. زندہ باد. ہاتھ اٹھائیے گا, خیرات مانگیے گا. موضوع دوسری طرف نہ نکل جائے, میں آپ کو موضوع کے گرد رکھوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کون ہے جابر ابن عبداللہ الانصاری؟ مصطفیٰ نے کہا میرا سلام میرے بیٹے باقر العلوم پر پہنچانا جس کا نام میرے نام پہ ہوگا. وہ سارا دن مسجد نبی میں بیٹھ کے کہتے تھے یا باقر العلم یا باقر العلم یا باقر العلم. پھر وہ دن آ گیا جس دن مصطفیٰ کا سلام پانچویں امام تک جابر کی زبانی آنا تھا. کہتا ہے میں نے دیکھا ایک شہزادہ سید الساجدین کی حویلی سے نکلا. میں دیکھ کر ٹھہر گیا, میں قریب آیا, میں نے کہا یہ چال بھی وہی, یہ چہرہ بھی وہی. میں نے کہا کیوں نہ میں نام پوچھوں. کہ جب میں نے نام پوچھا تو نام بھی وہی. آپ جی ہیں بھائی, صدا سلامت رہیں, ہمیشہ آباد رہیں. بسم اللہ. راجی صاحب مولا آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے, تشریف رکھیے. ذرا سا بھائی توجہ فرمائیے گا. کا نام بھی وہی, چال بھی وہی, چہرہ بھی وہی. توجہ توجہ توجہ. نام بھی وہی, چال بھی وہی, چہرہ بھی وہی. اب مولا باقر العلوم کو پتا ہے کہ جابر آ گئے ہیں. جابر کہتا ہے اقبلا فاقبلا ادبرا فادبرا. پتہ ہے کون ہے جابر؟ مولا باقر العلوم سے کہتا ہے آگے آئیے. فاقبلا مولا آگے آئے. کا ادبرا پلٹیے. فادبرا مولا پلٹے. جس کے کہنے پہ کائنات چلے وہ جابر کے کہنے پہ چلا. زندہ باد علی کا شیعہ. ہاتھ اٹھائے. مجھے نہیں پتا کتنی دیر ہو گئی تمہیں اس طرح کا فضائل سنے, لیکن جو میری جھولی میں خیرات ہے وہ میں نے خیرات بنا کے آپ کی سماعتوں کے لیے پیش کرنی ہے. ابھی حدیث قصہ کے اسرار شروع نہیں ہوئے. ذہن میں رکھنا جس کا راوی اس معیار کا ہے وہ روایت کس معیار کی ہونی چاہیے. کا اقبلا فاقبلا ادبرا فادبرا. آگے بڑھیے باقر العلوم مولا آگے بڑھے, پیچھے ہٹیے مولا پیچھے ہٹے. چوں ہی میرے مولا باقر دو قدم آگے آ کے دو قدم پیچھے آ کے پھر دو قدم آگے آئے نا, ایک دفعہ جابر دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے مدینے والوں میں گواہی دے رہا ہوں نبیوں کے سلطان ایسے چلتے تھے. نبیوں آپ جیئے, آپ صدا سلامت رہیں, آپ ہمیشہ زندہ باد. مولا آپ کو صدا سلامت. یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ. میں گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ کے رسول ایسے چلتے تھے. ادھر سے آئے سید الساجدین. نا میں ایک گھنٹہ بھی جناب جابر پہ پڑھ دوں تو پھر بھی کم ہے, لیکن فکرہ یہ سننا تاکہ میں فضائل متصل کروں. جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری پیچھے سے آ گئے مولا سید الساجدین. دیکھا دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. جابر نے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھے. مولا باقر العلوم کے سامنے دو زانو ہو کے کہتا ہے محمد کا محمد پر سلام ہو. سید سجاد نے فرمایا بیٹا باقر اٹھو اور چچا جابر کی پیشانی پر بوسہ دو. آپ جیئے بھائی, صدا سلامت رہیں, آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں. پہلا زوار کربلا. علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ. یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ. یہ ہے معیار اس راوی کا جس کی روایت آپ سننے لگے ہیں. جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری. ملک صاحب یہ اصل گرو کے میں جو اشرہ شروع ہے اس کا موضوع تھا معرفت اصحاب معصومین, تو اس میں آج میں نے ایک حدیث پڑھی. میرا دل ہے میں اس مجمع کے لیے بھی دہرا دوں تاکہ بات جناب جابر سے متصل ہو کے آگے چلے. اسرار حدیث قصہ کی پہلی مجلس, راوی کا تعارف. مولا امام صادق العطرت فرماتے ہیں کچھ ہمارے چاہنے والے ایسے ہیں کہ جن کے لیے میں صادق العطرت
فرما رہا ہوں الولایت للمؤمنین رجلا مثل سلمان المحمدی و ابی ذر الغفاری و مقداد ابن الاسود الکندی و عمار ابن یاسر و جابر ابن عبداللہ الانصاری و ابی حیثم التیہان و خزیمہ بن ثابت ذو شہادتین و سہل ابن حنیف۔ مولا صادق فرماتے ہیں اقتداہم واجبۃ شیعتنا، مولا فرما رہے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے کچھ نہیں بدلا، لم یغیر ولم یبدل بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولا صادق فرما رہے ہیں کچھ ایسے مرد ہیں جنہوں نے ولایت پہ کاربند رہتے ہوئے محمد کے بعد کچھ بھی نہیں بدلا۔ ان میں ایک سلمان ہے، ایک ابو ذر ہے، ایک مقداد ہے، ایک عمار ہے، ایک حدیث قصہ کا راوی جابر ہے، ایک ابی حیثم التیہان ہے، ایک دو گواہیوں والا خزیمہ بن ثابت ذو شہادتین ہے، اور سہل بن حنیف ہے۔ 6 بندے اسی فہرست میں اور ہیں، موقع ملا تو کبھی گنوا دوں گا۔ مولا فرماتے ہیں صادق الفطرت شہنشاہ یہ وہ ہیں جنہوں نے بعد محمد کچھ بھی نہیں بدلا۔ ہمارے شیعوں پر ان کی پیروی واجب ہے۔ ہمارے زندہ باد علی کا شیعہ بولے، فرمان امام سن کر دوسرا نہ بھی بولے تو ہمارا مہمان ہے۔ ان پر ہمارے شیعوں پر واجب ہے کہ وہ ان کی اقتدا کرے۔ جس بندے نے مجھے پچھلے 3 سال مغل پورا بھی سنا ہے، وہ مجھے 20-25 بندے اگلی صفوں میں بیٹھے نظر آ رہے ہیں، میں انہیں گواہ بنا کے فکر پڑھنے لگا ہوں۔ میرے مولا صادق نے فرمایا شیعو تم پر سلمان کی پیروی واجب، ابو ذر واجب، مقداد واجب، عمار واجب، اور حدیث قصہ کا راوی جابر بھی تم پر واجب۔ اللہ دربار حسین بھٹا چوک میں اس عظیم اجتماع میں 1 محرم کو میری دعا ہے کہ محشر میں سب سے پہلے کسی اور کو نہ بلانا، علی کے شیعوں کا حساب لینے کے لیے بلانا، اور شیعوں سے پوچھنا جب جابر ہی واجب ہے تو علی مستحب کیسے ہو گیا؟ علی زندہ باد علی کے شیعہ۔ سلامت رہیں آپ ہمیشہ سے، میرا مولا تمہیں سلامت رکھے۔ اللہ کرے تمہارے بچوں کو کبھی مولوی سے پوچھنا ہی نہ پڑے علی کہاں آئے اور کہاں نہ آئے۔ تم سدا زندہ باد رہو، حصار ولایت علی امیر المومنین میں رہو، ہمیشہ یکجان ہو کر رہو، ہمیشہ اتحاد کے ساتھ رہو۔ تمہاری پہچان علی ولی اللہ ہے۔ جابر ابن عبداللہ الانصاری کے عقیدے کے صدقے میں مولا تمہارے عقیدوں کو اور بھی زیادہ پختگیاں عطا فرمائیں۔ یہ معیار ہے جابر ابن عبداللہ کا۔ بسم اللہ آغا جی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ جی بسم اللہ۔ بے شک بے شک بے شک میں تائید کرتا ہوں، کہتے ہیں جو انعمت علیہم میں جو وہ ہے نا جن پر انعام کیا گیا، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا وہ سلمان و ابو ذر کا راستہ ہے جن پر انعام۔ اور حالات اجازت نہیں دیتے، ورنہ میں یہ بھی بتا دوں انعمتا والے تو یہ ہیں، مغضوب والے کون ہیں؟
وہ آپ کو خود ہی پتا ہے. ایک دفعہ ذرا پھر سے سر اٹھا کے دیکھیے گا. یہ جابر ہیں جی. بسم اللہ. غیر المغضوب علیہم. توجہ فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جابر ابن عبداللہ الانصاری. چلیں میں حدیث قصہ کا پہلا فقرہ پڑھنے لگا تھا مگر اس سے پہلے ایک اور فقرہ ذہن میں آ گئے. جابر کوئی عام صحابی نہیں. جابر ابن عبداللہ الانصاری مدینے کی گلیوں میں مدینے کے رہنے والوں کو مدینے کے اندر سے ہی وہ بچے ڈھونڈ کے دیتا تھا جن کے ابو دو ہوتے تھے. زندہ باد علی کا شیعہ بولے دوسرا بندہ نہ بھی بولے تو فرق نہیں پڑتا. میں نے چونکہ مائیں بہنیں بیٹیاں تشریف فرما ہوتی ہیں میں نے بڑی سی ٹیکنیکل ٹرم یوز کی ہے. ہر ولد الزنا بچے کا پتہ جابر نے مدینے والوں کو بتایا ہے. چونکہ چوتھے اور پانچویں امام کے دور میں جابر کی کمر اتنی جھک گئی تھی کہ جابر لاٹھی ٹیک کے چلا کرتے تھے. لیکن جو ہی مدینے کی گلیوں میں چلتے چلتے کبھی جو جابر کو خدیر کا میدان یاد آتا نا, جابر ایک دفعہ حبیب ابن مظاہر کی طرح لاٹھی ایک طرف پھینکتا پھر کمر کو سیدھا کرتا. مدینے کی گلیوں سے جابر ایسے گزرتا جیسے جابر کبھی خدیر کے میدان میں جوان ہوا کرتا تھا اور مکانوں کی طرف اشارہ کر کے کہتا اے ناصران اسلام, اے صحابہ رسول کی اولادوں, اے اسلام پر جان قربان کرنے والوں, اے نبی کے نام پر کٹ مرنے والوں, اپنے بچوں کی تربیت علی کی ولایت پہ کرنا. مان لے تو تمہارے ہیں, نہ مانے تو ماؤں سے پوچھنا یہ کہاں سے آئے. یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل. اب یہ عقیدے کا معیار ہو. دعا دعا میرے حصے کی ہوگی. ذرا سا موضوع آگے بڑھے تو میرا دل مطمئن ہو کہ کل میں نے آپ کو کیا سنانا ہے اور کل آپ نے حدیث قصہ آنے سے پہلے ایک ایک دفعہ کم از کم ترجمے کے ساتھ پڑھ کے آنی. اگر روز پوری نہیں پڑھ سکتے تو پہلے 5-6 فقرے پڑھ کے آئیے گا جن کی تشریح کل ہو تاکہ آپ کے ذہنوں میں وہ ترجمہ پہلے سے محفوظ ہو. یہ معیار ہو تو سیدہ فرماتی ہیں جابر آپ کھڑے ہو کر سنیں. پھر سیدہ نے وہ بتایا جابر کو جو زیر قصہ ہوا. جابر فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمیت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیدہ فرماتی ہیں دخل ابی محمد فی بعض الایام. کافی دنوں کے بعد ایک دن میرے بابا میرے گھر آئے. بات شروع ہو گئی ہے اگر آپ غور فرمائیں. کافی دنوں کے بعد میرے بابا ایک دن میرے گھر آئے اور آ کے کہا السلام علیکہ علیکہ یا فاطمہ, اے میری بیٹی آپ پر میرا سلام. فقلت علیکہ السلام, اے بابا آپ پر بھی میرا سلام. تو مصطفیٰ نے آ کر پہلا فقرہ کیا کہا سلام کے بعد انی اجدو فی بدنی ضعفن. بیٹی میں ذات میں نہیں بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. اچھا میں نے فقرہ پہلا سلام والا پڑھنا تھا مگر اب پڑھ دیا تو 5 منٹ زیادہ بھی لگے, میں اس کی تشریح کر دوں. سب سے پہلے بابا نے بیٹی کو سلام کیا, بیٹی نے سلام کا جواب دیا. بیٹی آپ پر میرا سلام, بابا آپ پر بھی میرا سلام. یہ نہیں کہا اندر آئیے, یہ حضور نے اندر نہیں, حضور نے وہیں کھڑے 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 کہا اگر مجھے بھی صحت لینی ہو تو میں بیٹی کے در پہ ہوں. لیکن یہ ضعف کون سا ضعف ہے؟ معصوم کو تو ضعف نہیں ہوتا. معصوم کے قریب تو دنیاوی مرض نہیں آتے. کئی بندوں نے لکھا ضعف سے مراد ہلکا سا بخار ہے. بھائی اگر ضعف سے مراد ہلکا سا بخار بھی ہے تو بخار تو علی کے شیعہ کا نہیں مان. میرے مولا صادق فرماتے ہمارا شیعہ ہو
میرے جد علی کی ولایت کا کلمہ پڑھ کر اگر سخت بخار میں کرے نا ہائے، تو اللہ کہتا ہے فرشتوں لکھو یہ کہہ رہا ہے لا الہ۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا۔ اگر علی کا شیعہ بخار میں کرا ہے اور کہے ہائے مجھے تیز بخار ہے، تو اللہ علی کے شیعہ کے کراہنے کو بھی تسبیح لا الہ الا اللہ شمار کرتا ہے۔ باپ نے سلام کیا، بیٹی نے جواب دیا۔ سیدہ پر سلام ہونا کوئی عام سلام نہیں، کیونکہ نبی اکرم وہی بولتے ہیں جو آیت پڑھ دوں، وَمَا يَمْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، یہ وہی بولتے ہیں جو وہ کہتا ہے۔ تو اب اگر مصطفیٰ کہیں زہرا سلام، آپ چلے گئے ہیں یا ادھر ہی موجود ہیں مجھے نہیں پتا۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ہر جملہ یہاں پہ آ کے پڑھوں تو تھوڑا سا میری حالت کی طرف بھی دیکھیں، لیکن ایک دفعہ جو بندہ پنکھے کی ہوا میں بیٹھ کے بھی خاموش ہو گیا اور میرا جملہ کھا گیا، پھر اس سے کل تک تو گلہ بنے گا۔ باقی مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب مصطفیٰ نے کہا بیٹی سلام، تو یہ سلام کس کی طرف سے ہے؟ اچھا چلے ایک جملہ اور سنیں۔ سلام قرآن میں اور بھی آئے، نبی کی زبانی امت کے سامنے بیان ہوئے۔ ایک سلام ایسا ہے جو قرآن میں بھی مصطفیٰ کی بیٹی پہ آئے۔ راجہ صاحب یہ جو حدیث قصہ کے شروع میں اللہ کے رسول نے سیدہ پر سلام بھیجا ہے، اگر میں آج کے باقی 5-7 منٹ اور کل کی بھی پوری مجلس صرف اسی سلام کے اوپر سجدہ ذکر پیش کر دوں تو پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن فکرہ وہ پڑھ جاؤں گا جو قیامت تک آپ کو نہیں بھولے گا۔ قرآن میں اللہ نے نبیوں پر بھی سلام بھیجے۔ کتاب کا نام میں بتا دیتا ہوں، اسرار فاطمیہ۔ 2 اسرار فاطمیہ کے نام سے کتابیں آپ کو ملیں گی، ہیں دونوں ہی فارسی میں، ایک فاضل مسعودی کی، ایک رفیع الدین رفیعی کی۔ جو رفیع الدین رفیعی کی کتاب ہے، حالانکہ لائیو بھی چل رہی ہے، مجھے پتا ہے حوالہ بھی کاپی ہو جائے گا، لیکن میں کیا کروں، میں پہلی دفعہ ادھر اشرا پڑھنے آیا ہوں، اگر حوالہ ہی نہیں دوں گا تو بندے گھر جا کے کہیں گے باتیں تو ساری اچھی تھی مگر حوالہ نہیں تھا۔ تو بھائی جنہیں حوالے کی ضرورت ہوتی ہے وہ حوالہ لے لے، ورنہ جو مجلس میں بیٹھ کے مسکرائے اسے پتا ہے کہ انہیں ماننے کے لیے کتاب کا نہیں باپ کا حوالہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ مگر جو کیمروں کے پیچھے لائیو وہ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھٹا چوک کی پہلی مجلس میں محمد علی ورد کیا پڑھے گا، ان کے لیے حوالہ دن لگوں۔ کتابیں بھی دونوں ایران سے چھپی ہیں۔ رفیع الدین رفیعی نے سورہ کوثر اور سورہ قدر دونوں سورتوں کی تفسیر لکھی ہے سیدہ کونین کے فضائل کے ساتھ۔ انہوں نے لکھا کہ سورہ قدر میں ایک سلام آیا ہے محمد کی بیٹی پر۔ کا کون سا سلام؟ کا سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک بھی آپ پر سلام ہے، اور وہ سلام جاری ہے۔ بندے نے معصوم سے پوچھا کون سی فجر کے آنے تک زہرا پہ سلام ہے؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے آج سے لے کے ظہور قائم تک میرا تجھے سلام ہے۔ آپ جی ہیں بھائی، صدا سلامت رہیں۔ حوالہ اس لیے پہلے دیا ہے کہ کوئی بندہ پیچھے نہ رہ جائے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر کے اندر جو سلام ہے وہ اللہ نے لیلۃ القدر معظمہ پر یعنی سیدہ کونین پر، اگر آپ نے اسرار تیزی سے سنے تو کسی دن میں یہ بھی بتا دوں گا کہ قدر اور القدر کا مطلب کیا ہے اگر آپ نے یاد کروایا، مگر ابھی جس طرح ترتیب چل رہی ہے ایک جملہ کہہ کے میں آگے بڑھنے لگا ہوں۔ یہ لیلۃ القدر والی صورت میں، سورہ القدر میں، انا انزلنا میں، یہ اللہ نے جو سلام بھیجا یہ مصطفیٰ کی بیٹی پر سلام ہے۔ رفیع الدین رفیعی لکھتے ہیں سلام تو نبیوں پر بھی آئے تھے، سورہ صافات میں ہے سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، لیکن کسی نبی نے اتنی جرت نہیں کی کہ اس کے سلام کا جواب بھیج سکتا۔ کسی نبی نے آج تک اتنی ہمت نہیں جٹائی کہ نہ ابراہیم سلام کا جواب دے سکا، چونکہ ابراہیم اس کا سلام براہ راست نہیں سن سکتا، نہ نوح نے جواب دیا، نہ موسیٰ نے جواب دیا، نہ ہارون نے جواب دیا، لیکن محمد کی بیٹی پر، محمد
محمد کی زبانی تو پتہ نہیں کتنی دفعہ سلام بھیجا، یہ وہ سلام بھیجا جو براہ راست تھا۔ اب آپ کہیں گے اگر نبی لہجہ نہیں سن سکے اس کا تو بی بی زہرا نے کیسے سنا؟ تو اپنی مرضی کے شیعہ عالم کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا۔ حسین کی معظمہ ماں کا ایک لقب ہے محدثہ، اور محدثہ اس مستور کو کہتے ہیں جس سے اللہ بغیر وسیلے کے بات کرے، جس سے اللہ بغیر کسی وسیلے کے براہ راست بات کرے۔ اس نے سلام بھیجا، سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام علی نوح فی العالمین کا جواب یہاں سے وہاں نہیں گیا، سلام علی ابراہیم وہاں سے آیا لیکن یہاں سے جواب ابراہیم نہیں گیا، سلام علی موسیٰ و ہارون وہاں سے آیا لیکن یہاں سے جواب نہیں گیا۔ لیکن جو ہی آیا نا سلام ہی حتی مطلع الفجر، کتاب میں بعین ہی فکرے نہ ہو، کل سے مجھے منبر پہ آنے کا حق نہیں۔ محمد کی بیٹی نے آیت سنتے ہی اپنے بابا سے کہا ان اللہ هو السلام، بے شک اللہ خود سلام ہے، وَمِنْهُ السلام، یہ سلام اس کی طرف سے آیا ہے، وَعَلَيْكَ السلام، اور یہ اس پر ہی سلام آیا۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی امیر المومنین۔ بس بھائی بس، حدیث کسا علیہ السلام تک رکنا، لیکن یہاں فقرہ اگلا جو فارسی کی کتاب ہے فارسی میں لکھا ہے، اگر وہ فارسی میں فقرہ فارسی کا ہی نہ پڑھوں تو پھر مجھے خود لطف نہیں آتا۔ ان اللہ هو السلام منہ السلام وعلیک السلام، یہ اللہ کا اسم ہے السلام، اس نے سلام بھیجا ہے بابا، اور اس نے اپنے پر ہی سلام بھیجا ہے، چونکہ میں مادر حسین ہوں اس کا حجاب۔ یہ اللہ کا سلام حجاب اللہ پر آیا ہے، اللہ کا سلام حجاب اللہ پر آیا ہے۔ رفیع الدین رفیع کہتے ہیں او خود سلام است، سلام بسوئے او است، یہ اس کا سلام ہے، یہ اس کی طرف سے آیا ہے، یہ اس پر سلام آیا ہے۔ سیدہ نے یہ کیوں کہا؟ رفیع الدین رفیع کہتے ہیں اس لیے کہ سیدہ علم و حکمت خدا است، سیدہ علم و جمال خدا است، لیکن ایک فقرہ کمال لکھا کہ سیدہ جلال خدا است، سیدہ اللہ کے جلال کا نام ہے۔ مجھے نہیں پتا پہلی مجلس میں تم کہاں کھڑے ہو کہاں نہیں، مگر میں آخری فقرہ پڑھ کے مصائب شروع کرنے لگا ہوں۔ سیدہ جلال الہی ہیں، حدیث قصہ میں سلام اس نے خود پر ہی بھیج کے بتایا، میری حکمت بھی ہے، میرا علم بھی ہے، میرا جمال بھی ہے، میری قدرت بھی ہے، میرا جلال بھی ہے۔ اب آپ کہیں گے سیدہ جلال مستور جلال، یہ کوئی کمبینیشن بنتا نہیں، سیدہ جلال خدا، بھائی علی کو جلال خدا کہیں، حسین کے آخری حملے کو جلال خدا والا حملہ کہیں تو سمجھ آتی ہے۔ یہ سیدہ نے کس پر حملہ کیا جو عالم کو لکھنا پڑ گیا کہ سیدہ جلال خدا ہے؟ خطبہ دے رہی تھی مدینے میں مصطفیٰ کی بیٹی، خطبہ دیتے دیتے محمد کا غدیر والا لہجہ سیدہ کے خطبے کا پردہ بنا۔ دربار میں بیٹھے ایک بندے نے کہا میں حسین کی ماں کے غضب سے جلال سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ جملہ سن لیا سیدہ نے رخ پھیرا، کہا کیسے میرے جلال سے بچو گے؟ کہا اللہ کی پناہ مانگوں گا۔ کہا اللہ کی پناہ میں کیسے جاؤ گے؟ کہنے لگا میں نماز پڑھوں گا، تیرے غضب سے بچ جاؤں گا، اللہ کی پناہ لے لوں گا۔ محمد کی اکلوتی بیٹی نے بھرے دربار میں کہا پھر میرا بھی وعدہ ہے، ولیکن صلاۃ فی کل اصلیھا، آج کے بعد تو جب بھی نماز پڑھے گا نماز بھی تجھ پر لعنت کرے گی۔ نماز آپ صدا سلام، آپ صدا سلامت رہے، آپ ہمیشہ زندہ باد۔
مولا آپ کی زندگی دراز ہے۔ بحق کے شہزادی کون ہے جو سیدہ کے حق پہ بولے ہمیشہ بی بی تمہیں اپنی امان میں رکھے؟ مولا حسن فرماتے ہیں جو ہی دربار میں کہا نا میں سچے باپ کی سچی بیٹی ہوں، انہوں نے دربار میں میری ماں کو کچھ نہیں کہا۔ مولا حسن فرماتے ہیں جو ہی نانا کے قبر والی گلی کا موڑ مڑی نا میری ماں، 9 بندے آئے جن کے ہاتھ میں لاٹھیاں تھیں۔ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ یا رسول اللہ، یہ محرم کا آغاز آپ کی بیٹی کے پرسے سے۔ عزادارو چلو آج ماتمیوں کی حسرت بھی ہوتی ہے کہ پہلے دن مدینے سے روانگی پڑی جائے۔ میں 2 فکریں پڑھتا ہوں مگر اس رنگ میں پڑھتا ہوں کہ آقا حسین کا پرسہ ان کی مادر گرامی قدر کو دیں، اور پاک سیدہ کا پرسہ یکم محرم کو مولا حسین کو پیش کر کے آغاز کریں۔ 28 رجب تربت مرکد مصطفیٰ پر حسین اتنا روئے، رو رو کے کہہ رہے تھے نانا جس مدینے میں نئے کپڑے پہنا کر عید کے دن مجھے کندھوں پہ اٹھایا تھا نا، وہ مدینہ میری بہنوں کے رہنے کے قابل نہیں۔ نانا تیرا حسین اب لوٹ کر مدینے نہیں آئے، صدا مدینے میں آئی یہ مغربین کے بعد، رسول کیسے رہیں گے یہاں حسین کے بعد؟ رو کے فرماتے ہیں نانا یہی مدینے کی گلیاں تھیں جہاں مجھے سینے سے لگا کے صحابہ کو کہتے تھے فَعَرِفُوا هَذَا الْحُسَيْن، پہچان لو یہ حسین ہے۔ نانا تیرے کلمہ گویوں نے میری یہ قدر کی، نانا وقت کی حجت سے بیعت مانگ رہے ہیں، نانا میری 4 سال کی معصومہ گھر میں سہمی بیٹھی ہے، وہ کہتی ہے بابا کہیں ہمارے دروازے پر بھی تو ویسے نہیں آ جائیں گے جیسے دادی زہرا کے دروازے پر بیعت مانگنے آئے تھے۔ جو رویا اس فکرے پر کبھی اپنے غم میں نہ رونا۔ عزاداران مظلوم کربلا نانا کی قبر پر رکھا ہوا تھا چراغ۔ راجہ صاحب جو ادب کی خطابت سنتے ہیں کبھی چراغ کی لو کا ٹمٹمانا سنا ہوگا۔ چراغ کی لو کبھی جلتی تھی کبھی بجھتی تھی، کبھی تیز ہوتی تھی کبھی ختم ہوتی تھی۔ جس کسی نے ہائے کرنی ہے وہ اس پہلے فکرے پہ کرنا، نانا کی قبر سے ہاتھ اٹھائے، نانا کی قبر پہ رکھے چراغ کو دیکھ کے کہتے ہیں میرا وعدہ رہا، میری سانس چلے نہ چلے تیرے لیے صغرا مدینے چھوڑ کے جائے۔ میرے نانا کی قبر کے چراغ شبیر کا وعدہ ہے، میری زندگی کا چراغ تو بجھے گا مگر تیری روشنی میری صغرا میرے بعد بھی کم نہیں ہونے دے گی۔ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ، جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہیں میرے لیے دعا کرنا تاکہ میں یہ بات اگلے فکرے پہنچا لوں۔ قبر مصطفیٰ سے اٹھے، ماں کی قبر پر آئے، دونوں ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اماں غریب بیٹے کا سلام، اماں امیر تو آپ کے قدموں میں دفن ہے، اماں غریب بڑی دور دفن ہوگا، اماں قبروں کے ساتھ قبریں نہیں ملیں گی، اماں میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اماں تجھ پر جلتا در گرنے کے بعد میں نانا کے دور کی کون سی ہنسی یادیں یاد کروں، لیکن اماں مجھے قسم ہے میں وہ دن کیسے بھولوں جس دن جلتا ہوا دروازہ آپ کے پہلو پہ تھا، اماں میں کیسے بھولوں دروازے کی میخیں آپ کی پسلیاں توڑ کے اندر چلی گئی تھی، اماں آپ کی جلتی ہوئی ردا کا پلو حسین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اماں میں کیسے بھول جاؤں میرے بابا کے گلے میں رسی تھی، اماں میں کیسے بھول جاؤں جب جلتا ہوا دروازہ اٹھا تو میں نے رو کے کہا تھا ہائے میری غریب اماں، اماں تب آپ نے زخمی ہاتھ سے میرے آنسو صاف کر کے کہا تھا شبیر ہر کوئی روئے مگر تو نہ رونا،
हुसैन तुझे 72 पे अकेले रोना है। अज़ादारो, जलते हुए दरवाजे के नीचे से बीबी ने फरमाया, हुसैन हर कोई रोए शब्बीर मगर तू ना रोना। राजा साहब, मुझे करबला के मजलूम की इस पहली मजलूमियत की कसम, 3 जमात उस्सानी जब माँ को विदा करने लगा तब हुसैन ने ये बैन नहीं किया, मगर पता नहीं 28 रजब बीबी आलिया का भाई कितना गरीब था, रो के कहता है, अम्मा अम्मा, जब मेरे बाबा के गले में रस्सी थी मेरी बहनें मेरे दामन थाम के खड़ी थी, मैंने आपसे कहा था अम्मा मैं क्यों ना रोऊं, मेरे बाप के गले में रस्सी है, अम्मा मैं कयामत तक फिक्र नहीं भूलूंगा। तब आपने मुझे तसल्ली दे के कहा था, हुसैन अली के गले की रस्सी पर मैं उम्मत को माफ नहीं करूंगी, मगर हुसैन तेरा इम्तिहान बड़ा है, तेरी 4 साल की सकीना के गले में रस्सी बांधकर ये उम्मत शाम के बाजारों या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, ये जो हाथ उठा के हाय कहते हैं ना, ये तुम्हारे छठे इमाम की सुन्नत है। मेरे मौला सादिक फरमाते हैं ऐसे, मैं अभी मिंबर नहीं छोड़ रहा, मैं मसाइब पढ़ता हूँ 2 मिनट, आप हाथ नहीं जोड़ने भाई, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। रो के हुसैन फरमाते हैं, अम्मा अम्मा, जब मैंने आपको कहा कि हमारे घर में आग लगी है, हमारा दरवाजा जल रहा है, अम्मा आपने मुझे तब तसल्ली दे के कहा, हुसैन आज सिर्फ मेरा दरवाजा जला है, कल शाम गरीबा में तेरा पूरा घर जलेगा। हुसैन रो के फरमाते हैं, अम्मा मुझे नहीं पता ये फिक्रा मैंने कैसे पहुंचाना है, अम्मा उस वक्त था आपकी पसलियों में बड़ा दर्द, अम्मा मैंने जो फिक्रा आपको 3 जमात उस्सानी तक भी नहीं बताया, आज वो मसाइब हुसैन मदीना छोड़ने से पहले माँ की कब्र पर पड़ने लगा है। अम्मा जब उम्मत लकड़ियां लेकर आई थी ना, तो अम्मा लकड़ी जब जलती है तो आग लगने से पहले लकड़ियों से धुआं निकलता है, अम्मा हमारे दरवाजे के नीचे से जब घर में धुआं दाखिल हुआ ना, मेरी ज़ैनब हाथ जोड़ के कहती है, हुसैन क्या शामे गरीबा आ गई, हुसैन क्या आज ही वो दिन है। या सैयदा या सैयदा या सैयदा, जो बाजू उठा के रो रहा है, मेरी मखदूमा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। अज़ादारो, माँ की कब्र से उठे भैया हसन की कब्र पर चले, हसन की कब्र पे जाके कहते हैं, भैया कितना सख्त जहर था कि आज तक तेरी कब्र के पत्थर सब्ज रंग के हैं, भैया तू अमीर है मैं गरीब हूँ, भैया तू मदीने में दफन हुआ मैं करबला में दफन होऊंगा। भैया हसन मेरा दिल था कि काश हम दोनों भाई करबला में इकट्ठे होते, मगर मशीयत को कुछ और ही कबूल है। हसन मौला की लहद से आवाज आई, हुसैन मैं कासिम की शक्ल में खुद को तेरे साथ भेज रहा हूँ। जमाना कहता था हसन को लड़ना नहीं आता, मेरा कासिम ऐसे लड़ेगा जैसे हसन की लड़ने की हसरत थी। वहां से उठे, चौथा विदा मदीने वालों को करके कहा, मदीने वालों ये मेरे नाना का शहर है, मैं आज रोता हुआ बहने लेकर यहाँ से निकल रहा हूँ। मदीने वालों आज सुन लो मौला का विदा, कल कहोगे तो मैं रवानगी या तैयारी में से भी कुछ पढ़ दूंगा, लेकिन एक दफा हाय करके आखिरी फिक्र सुनना। कहा मदीने वालों अगर कोई मेरे साथ नहीं जाता मेरे कहने के बावजूद, तो फिर महशर में मेरे नाना की कचहरी होगी, तुम्हारा गिरेबान होगा, हुसैन का दस्ते इमामत होगा। मैं हुज्जत तमाम करके जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना मदीने में मेरी बेटी अपनी दादी उम्मुल बनीन के साथ अकेली है, मेरे घर के दरवाजे से गुजरते हुए शोर न करना, चूंकि मेरी बेटियां भीड़ से बड़ी घबराती हैं। अल्लाह जाने मासूमा ने शाम का बाजार कैसे देखा होगा। आज़ादारों फिक्रा सुनोगे, राजा साहब है तो आज यकम मुहर्रम, हो सकता है ये मैं 4 को पढ़ता, कभी शाम गरीबा में पढ़ता या कहीं और फिक्रा पढ़ता, मगर एक फिक्रा मैं आज पढ़ के जा रहा हूँ। जूं ही शाम के बाजार में
علی اکبر کے سر پہ کسی نجس عورت نے پتھر مارا نا، معصومہ مدینے کی طرف منہ کر کے کہتی ہے بہن صغرا اچھا ہوا تو نہیں آئی، ورنہ سجاد بازار میں تیری قبر کیسے بنا۔ یا حسین یا حسین یا حسین، اٹھے کوئی نہ بھائی، بیٹھ کے دو فکریں سننا تاکہ میں مجلس مکمل کروں۔ عزاداروں مدینہ والوں سے ودا کر کے آئے، راجہ صاحب اس چوکھٹ پر آئے جسے میرے مولا حسین نے بعد خدیجۃ الکبریٰ نانی کہہ کے پکارا۔ سیدہ ام سلمہ کے دروازے کے باہر کا السلام علیک یا جدہ، اے نانی آپ پر میرا سلام۔ رسول کی بوڑھی زوجہ جناب ام سلمہ لاٹھی ٹیکتے ہوئے آئی، میں قربان میرا شبیر میرے محمد کی نشانی۔ حسین یہ سر کا امامہ گلے میں کیوں ہے؟ حسین تم غریب الوطن ہو؟ کہ نانی عراق کا نام نانا نے بتایا ہے نا، آج میری عراق تیاری ہے، آج میں صغیر سے لے کے غازی تک سب کو لے کے جا رہا ہوں۔ فرماتی ہیں حسین یہاں رکو، اگلے فکرے آدھا منٹ بزرگوں سے معافی مانگ کے چھوٹے بچوں کے لیے، شبیر یرا لہجہ رکو۔ یہاں بی بی ام سلمہ ایک شیشے کی چھوٹی سی بوتل لے کر آئی جس میں تھی خاک کربلا کا، تیرے نانا نے کہا تھا جس دن یہ سرخ ہوگی سمجھ لینا حسین مارا گیا، مگر شبیر اب تو ہی بتا یہ سرخ کب ہوگی؟ کہا نانی جس دن مجھے پسے گردن سے 13 ضربے لگیں گی نا، یہ مٹی خود سرخ ہو جائے گی۔ بی بی فرماتی ہے شبیر کوئی منظر تو کربلا کا دکھا۔ حسین نے ہاتھ اٹھایا قبر محمد کی طرف کر کے نانی ام سلمہ کی آنکھوں پہ رکھا، رو کے کہتی ہیں شبیر ہاتھ ہٹا لے، کوئی خون کا دریا ہے جس میں ایک بوڑھا ہے، اس کے ہاتھ میں 2 کٹے ہوئے بازو ہیں، اس کی داڑھی پہ خون ہے، وہ رو رو کے کہہ رہا ہے حل من ناصر ینصرنا، کا نانی پہچان وہ کوئی اور بوڑھا نہیں، تیرا حسین